خدا کے قریب شکستہ دل، حقیر دل، ٹوٹے ہوئے دل بہت ہی قیمتی ہیں. اور میں آپ کا دھیان آج یہ دلانا چاہوں گی اس بات کی طرف کہ جس کا دکھ جتنا بڑا ہوتا ہے نا، جس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں اتنا ہی بڑا خدا کا جلال ہوتا ہے. یہ کمزوریاں، یہ پریشانیاں، یہ اس لیے نہیں ہماری زندگی میں خدا رکھتا کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا اس کی نگاہ میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، یا وہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا. ہرگز نہیں. خدا کا بہت بڑا پلان ہے ہماری زندگی میں. خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہوا ہے، اور جب تک اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اس قابل نہیں ہو جاتے، ہم خدا کے اس آواز کو سن نہیں لیتے، یا ہم اپنے آپ میں رنگ دھنگ میں اور ہر چیز میں ویسے ہو نہیں جاتے، تب تک خدا ہمیں وہ بناتا ہے. سونا جو ہوتا ہے نا، وہ جل کے کندن بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اسی طرح سے اگر آپ دیکھو کہ مسیح یسوع کی زندگی سے خدا کا پلان تھا، نسل انسانی کی نجات تھی. اب وہ نجات کے پلان کو پورا کرنے کے لیے مسیح کا قربان ہونا ضروری تھا، صلیب پہ چڑھنا ضروری تھا. حالانکہ خداوند یسوع نے بھی کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، لیکن نہیں. اسی طرح سے ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ آتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو پیام چینل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنی خوبصورت مووی بنائی ہے کہ بس وہ دیکھ کے تو اور ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام تھرو آؤٹ آزمائشوں میں رہے، پریشانیوں میں رہے، قید میں رہے، ریجیکشن میں رہے، نفرت میں رہے، اور تنہائیوں میں رہے، اکیلے رہے. بچپن میں ماں باپ کا سایہ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں کی طرح رہے، وہ غلامی میں رہے، کیا کچھ انہوں نے نہیں سہا. لیکن ان تمام چیزوں میں، سچویشنز میں رکھنے کا خدا کا ایک مقصد تھا، کیونکہ خدا نے ان سے بہت بڑا کام لینا تھا. مصر میں بہت بڑی بیداری، بت پرستی کا خاتمہ ان کے وسیلے سے ہونا تھا. تو اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں اگر آزمائشیں ہیں، اگر پریشانیاں ہیں، اگر دکھ ہیں، کوئی بھی ریجیکشنز ہے، کچھ بھی سچویشن اگر ہماری زندگی میں آتی ہے، تو عزیزو وہ ہمیں مارنے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیں گرانے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیں بنانے کے لیے ہے. ہم جتنا پھڑ پھڑائیں گے، ہم جتنا بھاگیں گے، ہم جتنا خدا سے گلا کریں گے، جتنے شکوے کریں گے، وہ چیز ہماری آزمائش بڑھتی جائے گی. ہم جتنی جلدی یہ چیز سمجھ جائیں کہ ہم نے اپنے سارے ہاتھ پاؤں مار لیے، اپنی ساری کوششیں کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک سچویشن ہے، کوئی ایک چیز ہے جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں خدا کے آگے رک جانے کی ضرورت ہے، اس کی آواز سننے کی ضرورت ہے. خدا ہمیں کیا بنانا چاہ رہا ہے، کیا سکھانا چاہ رہا ہے. ہمیں کسی آزمائش سے اگر خدا نے گزرنا ہمارا الاؤ کیا ہے، تو اس میں خدا کا کیا مقصد ہے. میں یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ تھرو آؤٹ بہت آزمائشیں میری، ایسے میرے بے بیان دکھ ہیں، ایسی میری بے بیان آزمائشیں ہیں کہ جن کا میں ذکر نہیں سم ٹائم کسی کے ساتھ کر سکتی. مجھے الاؤ ہی نہیں ہے کہ میں وہ آزمائشیں یا وہ دکھ پبلک میں یا کسی سے وہ شیئر کر سکوں، مجھے وہ رکھنے پڑتے ہیں. لیکن میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ ہر آزمائش، ہر مشکل، ہر ایک چیز نے مجھے خدا کے ساتھ جوڑا ہے. میں جس لمحے ٹوٹی ہوں، میں جس لمحے بکھری ہوں، میں اس لمحے خدا کے ساتھ اور جڑی ہوں. میں جب روئی ہوں خدا کے حضور، جب مجھے اپنا آپ ہارا ہوا لگا ہے، ٹوٹا ہوا لگا ہے، مجھے لگا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، اور میں دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں، یقین کریں تب مجھے خدا نے عقابوں والا زور دیا ہے. عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے. تو آنکھ ہے میری جاں مبارک خدا ہے، تو کیا ہے میری جاں مبارک خدا ہے. خدا کو مبارک کہو، خدا کو مبارک کہو، اس کا شکر کرو. ان دکھوں کے لیے، ان آزمائشوں کے لیے، ان پریشانیوں کے لیے شکر کرو. ان دکھوں کی وجہ سے ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہو، خوشیاں ہو، ہم تو اتنے گھمنڈ میں، اتنے غرور میں آ جاتے ہیں، ہمیں تو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم تو اتنے بیزی ہو جاتے ہیں. ہم رب کی حضوری میں سجدے میں تبھی جاتے ہیں جب ہم ٹوٹتے ہیں، جب ہم بکھرتے ہیں، جب ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا، جب ہمیں کوئی اپنا نظر نہیں آتا، ہمیں جب کہیں سے کچھ نہیں ملتا، تو تب ہم ٹوٹ کے خدا کی حضوری میں آتے ہیں. خدا کا مقصد ہمیں صرف توڑنا یا دکھ دینا نہیں ہے. خدا اپنے لوگوں کو دکھی دے کے خوش نہیں ہوتا، خدا اپنے لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. یہ دنیا، یہ زندگی، یہ ہر چیز خدا نے اپنے لوگوں کے لیے بنائی ہے. خدا خوش دیکھنا چاہتا ہے، لیکن خدا سب سے پہلے ہماری زندگیوں سے اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے ہم وہ بنے جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے. سو عزیزو، 37 زبور میں لکھے ہے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. I love this word. اور یہ اتنی 110% ٹرو ورڈز ہے
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بے شک جب آپ خداوند میں مسرور ہو جائیں، آپ سب کچھ بھول کے صرف خدا پر فوکس کریں، خدا کی محبت کو، حلیمی کو، فروتنی کو اپنے اندر رکھیں، تو آپ کی وہ حسرتیں، وہ خواہشیں جن کو شاید آپ خواہشوں کو کر کے بھول بھی چکے ہوتے ہیں، جب وہ ہماری ضرورتیں، ہماری وہ نیڈز جن پہ ہم خود فوکس نہیں کرتے، ہمارا خود کا دھیان نہیں ہوتا، خدا نہیں وہ بھولتا. خدا کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کی، اس کے بیٹے کی یہ نیڈ ہے، یہ اس چیز سے محروم ہے. ہم سے ریلیٹڈ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر بات کی اسے خبر ہے، اسے فکر ہے، اور وہ کرتا ہے، اور وہ مہیا کرتا ہے، اپنے ٹائم پہ مہیا کرتا ہے. سو عزیزو، میرا آپ کو جو میسیج ہے خدا کی طرف سے وہ یہی ہے کہ اپنے دکھوں اور اپنی مصیبتوں پر شکر کریں، اس پر رونا دھونا بند کریں. ان دکھوں کے وسیلے سے خدا کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے آپ کو، اس کی محبت میں گہرا ہونے کا موقع ملتا ہے آپ کو، اور آپ کا حق، آپ کی خوشی، آپ کی جو چیز برکت ہے خدا کی طرف سے، وہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا. بائبل میں لکھا ہوا ہے، خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو، خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو. کیوں خوش رہیں؟ ہمارے پاس زندہ خدا ہے، ہمارے پاس نجات ہے، ہمارے پاس ایک امید ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ہے جو ہمیں پل پل سنبھالتا ہے. سو ہمیں خوش رہنا ہے، ہمیں ایمان میں آگے بڑھنا ہے. اور کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون؟ یہ غربت، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ ریجیکشنیں، یہ بے وفائیاں، یہ اپنوں کا دھوکہ دینا، یہ ساتھ چھوڑ دینا، کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گا؟ ہر ایک چیز، ہر ایک ہماری کمزوری، سب کچھ مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. بی پازیٹیو. خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے اندر بھر کے رکھیں، اور ہمت رکھیں. کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم نے وہ مقصد پورا کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے. اگر ہمیں خدا، اور یہ آپ میں سے ہر ایک کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، ہر آزمائش کے بعد، ہر دکھ کے بعد آپ نے نیا تجربہ حاصل کیا ہوگا، نئی چیز سیکھی ہوگی. اور میرا تو جو ایک ماننا ہے نا، جو برا وقت ہے نا، برے وقت کی سب سے اچھی بات پتا کیا ہے؟ جتنے برے لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جتنے دکھاوے کے جھوٹے لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ سب نکل جاتے ہیں، اور جو خالص لوگ ہوتے ہیں نا، صرف وہ آپ کی زندگی میں رہ جاتے ہیں. کتنا خوبصورت. اب دھوکے بازوں سے بچ جاتے ہیں برے وقت کی وجہ سے، سب کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا سگا ہے. خدا ہماری روحانی آنکھیں کھولتا ہے، ہمیں خدا حکمت عقل دانائی دیتا ہے، ہمیں خدا دنیا میں چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے. یہ مصیبتیں نہ ہوں، یہ دکھ نہ ہوں تو ہم کچھ بن ہی نہیں سکتے. مسیح سے محبت کا مطلب، خدا سے محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آزمائشوں میں چلنا. جتنے بھی نبی پیغمبر گزرے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے، ان سبوں کی زندگیوں میں آزمائشیں رہیں. ایوب نبی کو دیکھیں، جتنی بڑی اس کی آزمائش تھی، اتنا ہی بڑا اس کی زندگی میں خدا کا جلال تھا. مسیح کی جتنی بڑی آزمائش تھی، اتنی ہی بڑی فتح تھی. یوسف نبی کی جتنی بڑی آزمائش تھی، اتنی ہی بڑی اس کی فتح تھی. سو عزیزو، آج سے ہم نے مسیح میں ہر حال میں خدا میں خوش رہنا، شکر کرنا اور صبر کرنا ہے. صبر کیا ہے؟ صبر بیسیکلی ہمارا وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم جب آزمائش میں، مشکل میں ہیں، تو ہاؤ وی بیہیو ان دیٹ سچویشن، سچ سچویشن کا، ہم اس سچویشن میں کیسے بیہیو کرتے ہیں، ہم اس سچویشن میں کس قدر ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، ہم کتنا پازیٹیو رہتے ہیں، ہم کتنا پازیٹیولی اپنی دعاؤں پر فوکس رکھتے ہیں، اور اپنے خدا کا انتظار کرتے ہیں. جان دینے تک وفادار رہ تو وہ تمہیں زندگی کا تاج عطا کرے گا. ہمیں وفادار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمت رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے. انسانی تسلیوں سے نہیں، دنیاوی باتوں سے نہیں، ہمیں خدا کے وعدوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کا وعدہ ہے، میں دنیا کے شروع سے لے کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو وہ ہے، وہ رہتا ہے. آپ کی زندگی میں دوست کی کمی ہے، آپ کی زندگی میں پیار کی کمی ہے، آپ کی زندگی میں اپنوں کی کمی ہے، آپ کی زندگی میں جس چیز کی بھی کمی ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کہاں سے